الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ۔ یہ میں شب قدر کے تناظر میں عرض کرنے لگی ہوں، چونکہ رات قدر کی گزری ہے، 27 کی رات گزری ہے، اور یقیناً ہم سب نے بڑی محبت سے اس کو بسر کیا ہے۔ اس کا اثر تو چہروں پہ ہوگا۔ چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ۔ نام اس کا زندگی ہے، کہتے ہیں اس کو جینا۔ کس کو؟ جیسے ابھی گزر رہے ہیں شب و روز، حقیقت زندگی یہی ہے۔ نام اس کا زندگی ہے، کہتے ہیں اس کو جینا، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ۔ اور جو 2 دن رہ گئے ہیں اس میں کیا کر لو؟ جی بھر کے لوٹ لو، جی بھر کے لوٹ لو رحمت رمضان کی ہیں گھڑیاں، جی بھر کے لوٹ لو رحمت رمضان کی ہیں گھڑیاں، مانگو خدا کی بخشش رمضان کی ہے گھڑیاں، پھر آئے گا نہ ہاتھوں انمول یہ خزینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ۔ ہمارا کل سے جو موضوع شروع ہوا ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق تھا، اور ہم نے اس طویل اور ثقیل موضوع کو آسان کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے گزشتہ کل زکوٰۃ کی ادائیگی کے فضائل اور نہ ادا کرنے کے زوال اور اس کی نحوست کے بارے میں کچھ سنا اور سنایا تھا۔ آج ہم اس موضوع کے اگلے حصے کی طرف آئیں گے جس میں تمام فقہی مسائل ہیں، اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کس پر ہے، کب ہے، کتنی ہے، اور کن کن چیزوں پر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے کل جانے تھے، آج پھر انہی سے اعادہ کرتے ہیں تاکہ لفظ اور اس کے معنی اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائیں اور پھر ہم ان کو بھول نہ سکیں۔ میں کوشش کروں گی اللہ کی توفیق سے آپ کو کچھ وہ قاعدے، وہ ضابطے عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو پھر ہر مرتبہ آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کس چیز پہ کتنی زکوٰۃ ہے اور کتنی رقم پہ کتنی زکوٰۃ ہے۔ میں امید رکھوں گی کہ آپ ان چیزوں کو اچھی طرح توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور اپنے دلوں میں انہیں محفوظ کر لیں گے۔ زکوٰۃ کا معنی طہارت اور نشو و نما، جس کی ڈیفینیشن کل میں نے عرض کر دی تھی۔ شرعی معنی زکوٰۃ کا تملیک جزء مال، جزء مال مخصوص ام مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی۔
ترجمہ کیا ہوا کہ مال مخصوص کے ایک جز کو مخصوص مال ہی میں سے کسی مخصوص شخص کو مالک بنا دینا اللہ کے لیے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مخصوص جز کیا ہے، مخصوص مال کیا ہے، اور مخصوص شخص کون ہے۔ یعنی مخصوص مال میں سے مخصوص حصے کو مخصوص بندے کے سپرد کرنا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مال میں اور بندے میں، دونوں چیزوں میں دیکھی جائیں گی۔ بندے میں شرائط یہ کہ انسان آزاد ہو، غلام نہ ہو، وہ مسلمان ہو، کافر یا مشرک نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، عاقل ہو، دیوانہ یا پاگل نہ ہو، اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کو پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس خاص مقدار کو پہنچ جائے جس پر جا کے زکوٰۃ لگتی ہے، اس سے کم مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حولان حول یعنی اس مال کو اس بندے کے پاس پورا سال گزر گیا ہو، پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مل کے تام حاصل ہو، یعنی وہ مال جو اس کے پاس ہے بندے کے، وہ متنازع مال نہ ہو، وہ مکمل طور پہ اس مال کا مالک ہو، نہ کسی کا حصہ متنازع ہو، نہ مشکوک ہو، نہ کسی کی رقم اس میں ملی ہو، نہ کسی کا جھگڑا ہو۔ پھر یہ شرط ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ قرض سے پاک ہو۔ جتنا مال اس کے پاس جمع ہے، جس کو ہم اور وہ نصاب کی مقدار کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر قرض بھی ہے، تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ کا حکم بدل جائے گا۔ بدل اس طرح جائے گا کہ اگر تو قرض دینے کے بعد بھی وہ نصاب کے برابر رہے تب تو زکوٰۃ ہے، اور اگر قرض دینے کے بعد نصاب سے کم آ جائے تو پھر اب زکوٰۃ کا حکم نہیں رہے گا۔ اور آخری بات یہ کہ جو اس کا مال ہے جس پر زکوٰۃ لگنی ہے وہ حاجات اصلیہ سے زیادہ ہو۔ حاجات اصلیہ مطلب جو چیزیں ایک بندے کی زندگی کے لیے ہوتی ہیں، زندگی کے لیے ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہ کس شعبے سے وابستہ ہے، اس کے شعبے کے مطابق اس کی ضروریات، اس کے اوزار، اس کی مشینری، اس کے گھر کا سامان، اس کی سواری، یہ تمام چیزیں اس کی حاجات اصلیہ ہیں۔ ان سب سے زیادہ اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچے اور پھر اس پہ پورا سال گزرا ہو، تب جا کے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے جو شرطیں ہوں گی، دینے کے لیے مطلب ہے کہ جہاں دے کر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، ادائیگی کے لیے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ رقم زکوٰۃ کے لیے دے رہی ہوں۔ دوسرے یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ اس زکوٰۃ کی رقم کو دے کر کسی بندے کو اس کا مالک بنا رہے ہوں، اس کی ملکیت میں دے رہے ہوں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی ان دو شرطوں کے ساتھ۔ لشخص مخصوص، مخصوص آدمی کو آپ نے تملیک کرنی ہے، یعنی مالک بنانا ہے۔ تو اگر وہ مخصوص آدمی نہیں ہیں تو ان کے علاوہ آپ کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، آپ کی زکوٰۃ کے حقدار فقیر لوگ ہیں، مسکین ہیں، والعاملین علیہا، اور اس شعبے میں حکومت کے جو زکوٰۃ کی مال رقم اکٹھی کرتے ہیں، اس میں ان کی ڈیوٹی ہے، اس میں یہ کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اس تنہا کی صورت میں ان کو دیا جا سکے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے اور ان کی دل جوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ اب وہ دور ختم ہو گیا۔ وفر رقاب، اور
گردنیں چھڑانے میں، یعنی کوئی اگر قیدی ہے اور اس کا کوئی قصاص وغیرہ کی رقم ہے یا دیت ہے تو، یا غلام ہے، تو ان کو چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، جو سفر میں ہے ایک بندہ، یعنی ایک بندہ قرض دار ہے، اس کا قرضہ اتنا بڑھ گیا کہ قرض اتارنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، یا ویسے وہ بندہ جو ہے وہ مسافر تھا سفر میں، تو کسی صورت میں اس کی رقم گم ہو گئی اور اب اس کے پاس کوئی دوبارہ حاصل کرنے کی صورت نہیں ہے، تو ان ساری صورتوں میں آپ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وابن السبیل کون ہے؟ وہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے غازی ہے یا مجاہد ہے، وہ نکلا ہے، تو ان لوگوں کو آپ یہ دیں گے۔ اب یہاں جو فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، ہمارے ہاں اصطلاح میں بالکل ان کے معنی اور ہیں۔ شرعی طور پہ فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہے مگر نصاب سے کم ہے۔ نصاب سمجھتے ہیں نا؟ نصاب کا مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا یا اس کی رقم، 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم، یا پھر کچھ سونا کچھ چاندی کچھ رقم، ان کو ملا کر رقم اتنی بن جاتی ہو کہ ایک نصاب مکمل ہو جاتا ہو، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ جس بندے کے پاس اس سے کم اس کے پاس کوئی مال کوئی دولت ہے اور نصاب تک نہیں پہنچتا، شریعت میں اس کو فقیر کہتے ہیں۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ پوری طرح سے کھانے کا بندوبست ہے، نہ پہننے کا بندوبست ہے، نہ لباس ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے۔ باقی یہ جتنے نام میں نے لیے ان سب میں آج کل اس دور میں جو لوگ پائے جاتے ہوں گے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہوگی۔ للہ تعالی کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ ریا کے لیے ہو، نہ دکھاوے کے لیے ہو، نہ وہ اپنے اوپر تاوان سمجھ کے ٹیکس سمجھ کے ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے ایک انسان یہ کرے گا، اس کو عبادت سمجھ کے، عبادت کو زندہ کرنے کے لیے، تو پھر اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اب اپنا ثواب بڑھانے کے لیے یا پھر اس کو یعنی قائم رکھنے کے لیے جب ایک انسان اہتمام کرے گا تو اللہ پاک اس سے زیادہ راضی ہوگا، اور وہ چند طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ سے زیادہ اجر و ثواب انسان لے سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب زکوٰۃ انسان پہ فرض ہو جائے تو وہ اس کی ادائیگی میں جلدی کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ دینی ہے، وہ سن رکھا ہے کہ 70 گنا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 4 مہینے سے گھر میں ہانڈی بھی نہیں پکا رہا، اس کے بچے ایسے ہیں کہ وہ اسکول کی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے، ان کے گھر میں بر وقت کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، اور آپ انتظار کر رہے ہیں رمضان شریف کا۔ ایسے میں آپ کو رمضان شریف میں زیادہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس بے بس اور مصیبت زدہ خاندان کی بر وقت مدد کر کے ان کو تنگی سے نکالنے پر رمضان سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ کوشش کی جائے کہ آپ کا جو صدقہ ہے، یاد رکھیے کہ زکوٰۃ بھی صدقہ ہوتا ہے، لیکن صدقے کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، ایک ہوتا ہے نافلہ۔ واجبہ وہ ہوتا ہے جو اللہ ہمارے اوپر لازم کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ، جیسے فطرانہ، جیسے فدیہ، اور نافلہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے مال کے شکرانے میں، یا بعض اچانک کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، یہ سارے صدقے نافلہ ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے جو صدقے ہیں جب آپ ان کو پوشیدہ طور پہ ادا کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ مطلب آپ لوگوں پہ اعلان نہیں کرتے کہ میں نے یہ صدقہ کیا، میں نے وہ کیا، یا میں نے فلاں کی ضرورت پوری کی، یا جس کی پوری کی اس کو وقتاً فوقتاً کہا کہ میں تمہارے کام آتی ہوں، میں تمہاری مدد کرتی ہوں، یہ سب چیزیں اذیت دینے والی ہیں اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور اس سے بندے کے اجر و ثواب میں بعض اوقات کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات مکمل اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پوشیدہ
کی ایک تو صورت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے، پوشیدہ کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں آپ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سفید پوش عزت دار بندہ ہے، جب میں زکوٰۃ کا کہہ کے اس کو دوں گی تو اس کا دل دکھے گا اور وہ آزردہ ہوگا، تو آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں. آپ اس کو بطور تحفہ کہہ کے، اس کے بچے کے لیے تحفہ کہہ کے، یا کوئی چیز خرید کر سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، تو اس کو مالک بنا دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اگلے بندے کی عزت بھی رہ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پوشیدہ صدقہ ادا کرتے ہیں تو پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. بہت سارے لوگ بے پناہ گناہ گار ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف اللہ نے ان کے بچانے کی یہ صورت بنائی ہوتی ہے کہ ان کو صدقہ دینے کی عادت ڈال دیتا ہے. وہ صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے دیتے ہیں، اور صدقہ دینے سے وہ جو اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ اس عبادت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا احسان نہیں رکھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اس بندے کا احسان مند ہوں. یہ بات اگر ہمارے اندر اتر جائے تو بڑی کمال کی بات ہے. کیا زکوٰۃ ہم نے دی، پھر ہم یہ نہیں کہیں، کسی کو بھی نہ سمجھیں، اپنے دل میں بھی یہ خیال نہ آنے دیں کہ بھئی اس بندے پر میرا احسان ہے، میں نے اس کو زکوٰۃ دی تو اس کے گھر میں آٹا آیا، میں نے اس کو زکوٰۃ دی تو اس کی بچی کے کپڑے آئے، میں نے اس کو زکوٰۃ دی تو اس کا بچہ اسکول پڑھنے گیا. نہیں، آپ یہ سوچیں کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز. آپ اگر اپنے جسم یا اپنے کپڑوں سے میل اتارتے ہیں تو میل والا پانی جو ہے، اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ یہ پانی استعمال کر لیں، پی لیں، تو کوئی لے گا؟ پیے گا. اور اگر کوئی پی لے، کوئی بڑی مجبوری ہو جائے آپ کو پلانے کی، تو آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑی نیکی کر دے، وہ پی لے، تو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا تمہارے اوپر بہت احسان ہے، میں نے تمہیں میل والا پانی پلا دیا؟ یا آپ اس کے احسان مند ہوں گے کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ میرے مشکل وقت میں تم کام آئی؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ اپنے صدقات اور زکاتیں لے کے پھریں گے، کوئی وصول کرنے والا نہیں ملے گا، اور جب تک وہ کوئی وصول نہیں کرے گا آپ کا مال پاک نہیں ہوگا. وہ نحوست، وہ تنگی، وہ مفلسی اور وہ چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کے اوپر رہیں گی جب تک وہ مال نہیں نکلے گا. تو گناہ گار آپ ہوں گے نہ دے کے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں مرضی جائیں اور بندے کو تلاش کر کے وہاں دیں، تو جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا اس وقت پتہ چلے گا آپ کتنی مشکل میں ہیں. اب یہ حالات ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے مال سے میل اتارنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب ایسے میں یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ وہ میل جو ظاہری طور پہ اترا وہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا. اب ہم عادی ہیں ہر چیز کو دیکھنے کے، تو جو چیزیں دکھتی نہیں ہیں ہم ان پہ کم ہی یقین لاتے ہیں. اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا اسی طرح چاہیے کہ جس طرح ہمارے میل کو کوئی قبول کر لے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسی طرح ہمارے مال کے میل کو، دولت کے مال کو جب کوئی قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنے سر لے لیتا ہے، وہ اپنی زندگی اس میل کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے مال کو وہ پاک کر دیتا ہے، تو سوچئے انصاف سے پھر احسان مند کس کو ہونا چاہیے؟ اس کو یا ہمیں؟ ہمیں. جو زکوٰۃ دیں گے ان کو احسان مند ہونا چاہیے اس بندے کا جس نے اس پر احسان کر کے اس کے میل کو قبول کر لیا. حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بالکل اس کے خلاف کرتے ہیں، اور ہم انہی لوگوں پہ اپنا احسان رکھتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے ہمارے غلام بن جائیں، تو یہ غلط ہے. اس کانسیپٹ کو ہم جب کلیئر کریں گے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا کہ یہ خیال ہی ہمارے دل سے نکل جائے گا کہ ہم اس کے اوپر احسان جتائیں، بلکہ ہر وقت ہم اس کے احسان مند ہوں. یعنی لائن سیدھی کرنی ضروری ہے، پہلے تربیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، سوچوں کا درست ہونا ضروری ہے، تعلیم کا درست ہونا ضروری ہے. یہ خرابیاں خود ہی پھر ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد کیا کہ جو چیز آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ کا زیادہ ثواب چاہتے ہیں نا، تو یہ ہماری وہ ساری بہنیں سنیں
جن کو اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں، تلاش کرتی رہتی ہیں. اور ہمارے وہ بزنس مین بھائی جو ہیں، جن کو اللہ نے بہت بڑے بڑے بزنس عطا کر رکھے ہیں، بہت بڑے بڑے گودام ہیں ان کے سامانوں کے، بہت بڑی بڑی شاپس ہیں، مالز ہیں، مگر اس کے باوجود وہ 2 2 مہینے لگا کے وہ بیکار چیزیں اکٹھی کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، جو کئی سالوں سے یا بک نہیں رہی ہوتی، یا ان کا رواج ختم ہو چکا ہوتا ہے، یا ان کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. کبھی ایک مرتبہ سوچ لیا کریں، جب اکیلے آپ گودام میں بیٹھ کے چھانٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے. جس وقت آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، میں نے پیچھے قید لگائی للہ تعالی. آپ نے یاد رکھا نا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. تو جب اکیلے میں بیٹھ کے آپ بیکار چیزیں چھانٹی کر کر کے نکال رہے ہیں، عورتیں گھروں میں اپنے پرانے جوتے، پرانے کپڑے جن کا رواج ختم ہو گیا وہ نکال رہی ہیں، ان کو یہ بھول گیا کہ یہ کس کے لیے نکال رہی ہیں. وہاں غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کسی فقیر، کسی غریب، کسی بیوہ کے لیے، کسی کمی کے لیے نکال رہے ہیں. اس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے، وہ اس کے لیے آپ نہیں نکال رہے ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے وکیل ہوتے ہیں جو آپ سے وصول کرتے ہیں اور جاتا اللہ کے ہاں ہے. تو اللہ کے لیے جب سوچ کے آپ نکالیں گے تو جتنی مرضی تنہائیوں میں آپ بیٹھے ہوں گے، آپ کا ہاتھ اچھی چیز کی طرف جائے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گی اللہ نے یہ کیوں فرمایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرو گے، اصل بھلائی، اصل اجر، اصل جو بدلہ ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکے گا. تو اگر اصل ثواب چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر صاف ستھرا اور پاک مال. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، اپنے مال کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا گندگی گندگی کو پاک کرتی ہے؟ آپ گندا جوہر میں سے پانی لے آئیں اٹھا کے، اور آپ سفید کپڑا لے کے اس کو دھونا شروع کر دیں، یا آلریڈی کسی نے جو کوئی کپڑے دھو کے رکھے ہوئے تھے، صابن والا میل والا پانی تھا، اور آپ اس کو لے کے سفید کپڑے دھونا شروع کر دیں، مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ صاف ہوگا؟ آپ کا وائٹ کپڑا، آپ کے لباس صاف ہو جائے گا؟ وہ پہلے سے بھی گندا اور بد رنگ ہو جائے گا. تو سوچئے کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ پاک کو اپنا مال صاف کروانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، تو پھر وہ گندے پرانے بیکار کپڑے نہ آپ کی اولاد پہنے، نہ آپ پہنے، نہ آپ کو پسند آئے. اور اگر کوئی اور چیز ہے، کوئی جنس ہے، وہ اتنی بیکار ہے، اتنی لو لیول کی ہے کہ آپ اس کو دیکھنا کھانا پسند نہیں کرتے، اور دیکھ کس کو رہے ہیں آپ؟ اللہ کو، کہ اس کے ذریعے سے ہمارا مال پاک کر دے. پھر جب کبھی مال میں نقصان ہو گیا تو آپ بیٹھ کے کہیں گے لو جی اللہ نے تو کہا تھا کہ زکوٰۃ دو تو مال بچ جائے گا، تو ہم تو زکاتیں بھی دیتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے مال چوری بھی ہو گئے، ضائع بھی ہو گئے، دکان کو آگ بھی لگ گئی. ذرا آرام سے ایک سائڈ پہ جا کے یہ بھی سوچ لو نا، دیا کیا تھا؟ اللہ نے ایسا مال مانگا تھا. تو سمجھیے اس بات کو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مال پاک کرنے کے لیے ہی اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں اور اس سے وہ جو ثواب لینا چاہتے ہیں جس کا وعدہ ہے، تو پھر پاک صاف ستھرا مال اس کی راہ میں دیں. وہ جو آپ نے بیکار مال رکھا ہوا ہے وہ ویسے کسی غریب کو دے دیں، اپنا واجب ادا کرنے کے لیے نہ دیں. اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ گنتی کرتے ہیں جہاں اللہ نے آپ کو کروڑوں کا مالک بنایا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر لاکھوں کی زکوٰۃ بھی تو دینی ہوگی. تو اس وقت آپ کے دل میں ہول اٹھتے ہیں، اتنے لاکھ وہ بھی زکوٰۃ میں چلے جائیں گے؟ نہیں، اس کو خوشی خوشی ادا کرو، خوشی خوشی. جب خوشی خوشی ادا کرو گے تو پھر یقینی طور پہ وہ جو تمہارے کروڑوں تھے وہ اربوں بن جائیں گے. اور اگر خوشی نہیں، ٹیکس اور تاوان سمجھ کے دو گے تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. وہ دینا تو تم نے ہے ہی ہے، نہیں دو گے تو کل عذاب سن لیا کہ کیا حشر ہوگا اگر نہیں دو گے تو. لیکن اگر ناقص دو گے تو تب بھی تو وہ ثواب نہیں پا سکو گے جس کا وعدہ ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ اگر وہ اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے محل بھی عمدہ تلاش کریں، محل اور مصرف بھی اچھا تلاش کریں، پھر جا کے وہاں پہنچائیں. یعنی عمدہ محل اور مصرف کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہلے تلاش کریں کہ جہاں میں زکوٰۃ دینے لگی ہوں یا دینے لگا ہوں، وہ بندہ، وہ جگہ، وہ مقام جہاں وہ خرچ ہونی ہے وہ کیسا ہے، وہ بندہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے یا نہیں. جس جگہ پہ میں دینے لگا ہوں وہاں دے کر کوئی اللہ کے دین کو یا بندے کو فائدہ ہوگا یا نہیں.
یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. مطلب ایک بندہ غریب تو ہے مگر وہ نشہ کرتا ہے، ایک بندہ غریب تو ہے مگر وہ جوا کرتا ہے، اگر ایک بندہ غریب تو ہے مگر وہ زنا اور بدکاری کرتا ہے، تو آپ جا کے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، تو آپ نے محل تلاش نہیں کیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ پہلے اس کو پرکھیں، دیکھیں، پھر جا کے اپنی زکوٰۃ دیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اطعموا اطعامکم الاتقیاء، کہ جو تمہارے کھانے کی چیزیں ہیں وہ پرہیزگاروں کو دو، ان کو کھلاؤ، کہ ان کی پرہیزگاری کو ترقی ملے گی، نیکی کو فروغ ملے گا، نیک لوگ بڑھیں گے، ان کو طاقت ملے گی تو معاشرے کے اندر نیکی بڑھے گی اور تمہاری زکوٰۃ ایک اعلیٰ کام کرنے کا باعث بن جائے گی. اس کی عبادت کو فروغ ملے گا، اس کی ریاضت کو ملے گا، اس کے علم کو ملے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہیں دگنا فائدہ ہوگا، دگنا نفع ملے گا. جو لوگ اپنے مال ان تمام احتیاطوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یقیناً وہ صحیح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مطلب جو مانگنے والے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں یا وہ آپ کے پیچھے لگ کے زکوٰۃ لے لیں، تو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کی خبر رکھنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا کہ وہ سفید پوش لوگ جن کے ہاں کئی کئی دن کھانا نہیں بنتا مگر وہ باہر نکلتے ہیں تو تازہ دم لوگوں کو نظر آتے ہیں، وہ کبھی سوال نہیں کرتے، کبھی پریشان نظر نہیں آتے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ تمہیں ان کا پتہ ہو اور ان کو جا کے تم بطور تحفہ کسی طریقے سے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے جا کے زکوٰۃ دے دو. میں نے پہلے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ ان کو بطور تحفہ دے سکتے ہیں، کوئی بہن بھائی کوئی دوست بن کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے بچے کو کسی طریقے سے دے سکتے ہیں، اس کو کسی طرح سے کتابیں کوئی لباس خرید کے دے سکتے ہیں، وہ مالک بن جائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہوگا. اپنا مال طالب علم کو دیں. طالب علم وہ جو انجینئر بن رہا ہے وہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک اپنا شوق ہے. ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر کے بغیر بھی اس کی زندگی گزر سکتی تھی، وہ اس کا اصل ہدف نہیں ہے زندگی کا. طالب علم سے مراد ہوتی ہے وہ طالب علم جو دین کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، جو دین کے فروغ کے لیے قربانی دے رہا ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کو سنبھال لیں اور وہاں پر اپنا مال خرچ کریں، پھر وہ اس طرح سے بڑھے گا جس کا ذکر حدیث پاک میں ہو چکا کہ جس طرح تھوڑے عرصے میں تمہاری 2-1 بکریوں سے بکریوں کا ریوڑ بن جاتا ہے، اس طرح تمہاری وہ نیکیاں، تمہارے وہ صدقے پہاڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تمہارے تھوڑے تھوڑے سے خرچ اور تمہارے تھوڑے تھوڑے سے دھیان سے دین کو فروغ ملے گا، دین مضبوط ہوگا، دین والے لوگ پیدا ہوں گے، ان کا اثر معاشرے پہ آئے گا، پھر خاندانوں پہ آئے گا، پھر گھروں پہ آئے گا، شخصیات پہ آئے گا. سوچو تمہاری ایک نیکی اور تمہارے ایک صدقے نے کتنا کام کیا. اسی طرح سے جن لوگوں کے بچے زیادہ ہیں، خاندان زیادہ ہے، کمائی کم ہے، ان زیادہ عیالدار لوگوں کو زکوٰۃ پیش کرو. جو لوگ بیمار ہیں، لمبی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور وہ بیچارے لاکھوں کے حساب سے فیسز دے کر علاج نہیں کروا سکتے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ پیش کرو تاکہ ان کی زندگی بچے. اور جو غیر مستحق لوگ ہوتے ہیں آپ اگر ان کو زکوٰۃ ان کے کہنے پہ دے دیں گے اور آپ تحقیق نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ جس طرح زکوٰۃ دینا لازم ہے، زکوٰۃ کے حقدار کو ڈھونڈنا بھی اتنا ہی لازم ہے. آج ہم یہ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرے بندے کا صدقہ ٹھیک جگہ پہ جب نہیں پہنچتا تو اس کو پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو صورتحال ہے، ہمارے اپنے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے باہر سے، خاتون آتی ہے اور وہ اتنی کہانی بنا کے لاتی ہے کہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خوف آنے لگتا ہے کہ آ کے جس طریقے سے وہ بات کر رہی ہیں اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے، بھیج دیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. لیکن دوسرے وقت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا فراڈ ہے. تو پھر یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک چیز جب معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو ہم پھر احتیاط کرتے ہیں، پھر ہم اپنے سورس استعمال کریں. ویسے بھی اللہ کریم نے جو ترتیب ہمیں دی ہے،
خرچ کرنے کی وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار وہ زیادہ حقدار ہیں. یعنی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ ڈائریکٹ آپ جا کے مدارس میں دے دیں، نہیں، یہ بھی خیانت ہے. ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جہاں زیادہ فوائد ہیں ڈائریکٹ وہ وہاں بندے کو پہنچائے. جو ترتیب اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے وہ دینا بندے کو لازم ہے. ہاں، پھر اس ترتیب میں جہاں فضیلت زیادہ ہے، جہاں ضرورت زیادہ ہے، پھر وہ خود بھی دیکھے اور اس کو گائیڈ بھی کیا جائے. یہ طریقہ ہے. تو سب سے پہلی مقدم چیز کیا ہے کہ اگر آپ کے اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ دار وہ بہت غریب ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو رہا، ان کے بچے نہیں پل رہے، ان کی زندگی نہیں چل رہی، آپ سب سے پہلے ان کا خیال کریں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں کہ اگر آپ کا رشتہ دار غریب ہے اور آپ سے ناراض ہے، غریب ہے آپ سے ناراض ہے، تو یقینی طور پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں کیوں جا کے اس کو دوں اور کیسے دوں، وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا. اب آپ کوشش کر کے اس ناراض رشتہ دار کو جب حقدار ہے تو زکوٰۃ پہنچاتے ہیں تو اس کا کئی گنا زیادہ رب آپ کو ثواب عطا کرتا ہے. آپ نے اس کو باور بھی نہیں کروایا مگر اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھا، آپ نے احساس بھی کیا اور جو اس کا حق تھا اس تک پہنچا بھی دیا. تو آپ نے اپنے نفس کو مارا نا. آپ کی انا تو یہ کہہ رہی تھی میں کیوں دوں، مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں ثواب زیادہ ہے، تو پھر آپ نے جب اس کو ترجیح دی تو اللہ نے آپ کو اجر و ثواب زیادہ دے دیا. اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس میں وہاں دیکھیں کہ وہاں اگر کوئی واقعی حقدار ہے پھر آپ اس کو دیں. اگر وہاں ایسا کوئی نہیں ہے پھر آپ کے رشتہ دار جو باہر کہیں رہتے ہیں دوسرے علاقوں میں آپ ان کو بھیجیں. یہ ترتیب چلے گی. پھر عام لوگوں میں دیکھیں وہاں کوئی ہے. اب اگر یہ جو مقامات، یہ جو محل میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر یہ ناقص ہیں، مطلب مکمل طور پہ حقدار نہیں ہیں، اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں ہر وقت دین کا خطرہ، دین کا زوال ہے، تو اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض میں یہ شامل ہو چکا ہے کہ ہم اپنے دین کو سنبھالا دیں، ہم اس کو سپورٹ کریں، ہم ان طالب علموں کو تیار کریں جو کل کو دین کی حفاظت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، احیاء دین ہو سکتا ہے. ہم وہاں پہ اپنی زکوٰۃ کو خرچ کریں اور یہ ہمارے لیے پھر سب سے افضل ہو جائے گا. بات سمجھ سکیں آپ؟ جی. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں ترتیب عطا فرمائی. ہم جب ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر اپنے صدقات پیش کریں گے تو یقیناً اللہ کے فرمان کے مطابق ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. اب جہاں میں نے رشتہ داروں میں دینے کی جو بات کی ہے، یہاں بہت امپورٹنٹ بات جو اکثر بچیاں پوچھتی ہیں بار بار، اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں دینے کے دو اصول ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ واجبہ بھی نہیں دے سکتے، دیگر بھی جو ہیں فطرانہ، فدیہ وغیرہ. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب میں ان دونوں لفظوں کو آسان کرتی ہوں، میں نے جو فقہی اصطلاح تھی وہ استعمال کی کہ جو ہماری معلمات اور طالبات ہیں ان کے ذہن میں بھی آ جائے. اب آپ سب کے لیے اس کا جو آسان لفظ ہے، اصول، اصول اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور فروع فرع کی جمع ہے، یہ عین کے ساتھ فرع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے شاخ، برانچ. تو جو برانچیز ہوتی ہیں یعنی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ جڑ سے نکلتی ہیں. تو اس مشابہت کی وجہ سے جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو اصول کہا جاتا ہے، اور جو آگے اولادیں ہوتی ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے. اب انشاءاللہ یہ بھولے گا نہیں. اب جو اصول یعنی ماں باپ اور فروع یعنی اولادیں، ان کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ اصل رشتہ جو آپ کا ہے، اصل، اسے پیچھے تک لے جائیں، اور جہاں تک بھی آپ کا کوئی تیسرا، چوتھا، پانچواں دادا پر دادا یا دادی پر دادی یا نانی پر نانی زندہ ہیں، وہاں تک آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ اصول ہے. فروع کے لیے نیچے آنا پڑے گا. اب آپ کی اولاد بیٹی یا بیٹا، پھر سگی اولاد، پوتی، پوتا یا نواسی نواسا، پھر آگے سگی اولاد، پڑنواسا یا پڑنواسی یا پڑپوتا یا پڑپوتی، اور اسی طرح سیدھا نیچے بغیر دائیں بائیں کسی کزن کو شامل کیے ڈائریکٹ. یہ جو نیچے تک کا سلسلہ یہ فروع ہیں، اور اوپر تک کا جو ڈائریکٹ سلسلہ ہے کوئی دائیں بائیں کا رشتہ شامل کیے بغیر وہ اصول ہے. بس یہ اب ضابطہ بن گیا کہ نہ آپ کسی اصول کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی فروع کو دے سکتے ہیں.
اب یہ انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ اب آپ کے بہن بھائی، آگے ان کی اولادیں، آپ کے کزنس، ان کی اولادیں، یہ کون ہے؟ یہ سب اب رشتے دار ہیں، یہ برادری ہے۔ اب ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سگی بہن سگے بھائی کو دے سکتی ہے، اور سگا بھائی سگی بہن کو دے سکتا ہے۔ جس طرح ان لوگوں کو یعنی ماں باپ اور یہ جو اصول و فروع ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو بھی نہیں دیں گے۔ اب ان رشتوں کے علاوہ آ جائیں کہ اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو یہ کہ جو غیر مستحق شخص ہے، وہ کسی بھی ذات، کسی برادری، کسی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ غیر مستحق کون ہوتا ہے؟ جو فقیر بھی نہ ہو، جو مسکین بھی نہ ہو، جو خود صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر کوئی آفت بھی نہیں، مطلب جیسے وہ قرضے میں ڈوب گیا، وہ سارے کا سارا اس کا قرضہ جاتا ہے، یا اس کو سخت کوئی نقصان ہو گیا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ آفت آ گئی، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ورنہ عام ایسا بندہ جو غیر مستحق ہے، آپ جب اس کو زکوٰۃ دیں گے، خواہ وہ کسی دوستی یا بھلے کی وجہ سے، یا چشم پوشی کی وجہ سے، یا غلطی کی وجہ سے، آپ پر چونکہ زکوٰۃ کی طرح تحقیق کرنا بھی لازم تھا، لہٰذا دینے کے باوجود آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، جو شرط اللہ پاک نے لگائی تھی جب وہ پوری نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یہاں آج کل بہت بڑی غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پیسے سے غرض ہے، حرام اور حلال سے غرض نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی جیسے کرونا وائرس کی آڑ میں بے شمار لوگوں نے اتنا لیا، حکومت سے لیا، حلقوں سے لیا، اپنے علاقوں سے لیا، امیروں سے لیا، لے لیا، جمع کر لیا اور ری سیل بھی کر دیا جا کے بازاروں میں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہ اپنے اوپر کتنا ظلم کیا ہے۔ ایک تو ان غریبوں پہ ظلم کیا جن کا حق کھایا، ایک اپنے اوپر ظلم کیا کہ حلال کو حرام بنا لیا، دو ظلم ہو گئے۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ چیک کریں، دیکھیں اپنے طور پر جتنا بندے کے لیے پاسبل ہے وہ تحقیق کرے کہ وہ کہہ سکے کہ یا اللہ جتنے میرے بس میں تھا میں نے اتنی تحقیق کی ہے، پھر اس بندے کو زکوٰۃ دے۔ اب میں نے آپ سے یہ پیچھے پہلے عرض کیا کہ جو فقراء اور مساکین ہے، مسکین تو وہ ہے جو بالکل خالی ہاتھ ہے، اور فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ دو نصاب ہیں ہمارے پاس، ایک چاندی کا، ایک سونے کا۔ چاندی کی رقم کے مطابق اگر کسی کی ضروریات اصلیہ کے بعد ایک سال سے اتنی رقم پڑی ہے، جو آج کل کے دور کے مطابق یعنی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، تو ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس وقت میں بات کر رہے ہیں اس وقت کی قیمت کا ہمیں علم ہو۔ مطلب اگر 40,000 ہے، بالفرض 46,000 ہے، 36,000 ہے، جتنا بھی بن رہا ہے چاندی کے مطابق، اتنی رقم کسی شخص کے پاس سالانہ پوری پڑی ہوئی ہے کسی بھی صورت میں، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں، جو اس کے پاس پیر ہے، جو اس کی جانور ضرورت کے نہیں ہے، خرید و فروخت والے ہیں، اب وہ بندہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ آپ اگر چیک کریں گے تو آپ کو اس طرح کے بہت سے لوگ ملیں گے جو زکوٰۃیں لے کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو اگر زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ آپ اگر ایک غریب عورت کو دیکھیں وہ مانگنے کے لیے آئے گی، تو آپ اگر اس کے کانوں میں دیکھیں تو 3 بالیاں ڈالی ہوں گی، بندے بھی ہوں گے، پیچھے ٹاپس بھی ڈالے ہوں گے۔ جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو لیندے ہی نہیں، تو جب آپ نے مر جانا ہے پھر کس نے اتارنے ہیں وہ؟ اور پھر ان کے ہوتے ہوئے آپ مانگ کے لوگوں سے کھا رہے ہیں تو آپ حرام کھا رہے ہیں۔ اور دینے والے کو بھی چاہیے وہ کراس کوسچن کرے اور اس کو توجہ دلائے، ترغیب دلائے، اس کو اللہ کے ڈر سے آشنا کرے، کہ تاکہ وہ غلط کام چھوڑ دے، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور جو حقدار ہیں ان کو پہنچایا جائے۔ اس طریقے سے بھی ہماری زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ پیسے نہیں نکلواتا، زمین پڑی ہوئی ہے فالتو، وہ بیچ کے اپنی زندگی نہیں گزارتا، زیورات پڑے ہوئے ہیں اور فکر پڑی ہوئی ہے کہ بیٹی کے نام کے وہ جوان ہوگی، شادی ہوگی، وہ اس کو دینے ہیں، خود بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کے دروازے پہ جا کے، ان کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی۔ تو یہی وہ جہالت ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر نورانیت نہیں آتی، روشنی نہیں آتی؟ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر جو کثافتیں ہیں وہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اندر حلال ہی نہیں جا رہا، تو پھر یہ چیزیں کیسے ختم ہوں گی؟
اسی طرح جو بندہ میں نے کہا کہ مالدار ہوگا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور اس سے بھی کم درجے کا ہوگا تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ سادات اکرام کو زکوٰۃ کی رقم نہیں لگے گی۔ جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے خاندان ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ کن کی اولادیں ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں لگے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث، ان کی اولادیں آگے جو ہیں اور ان کے جو خاندان ہیں ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اسی طرح کسی کافر کو، کسی مرتد کو، کسی بد مذہب کو بھی آپ اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ یہ ہے وہ مختصر خاکہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اتنی باتوں کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اپنے مال کو درست طریقے پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ زکوٰۃ تو نہیں لگ رہی، لیکن پوری دنیا میں اولاد آدم میں اگر کوئی صاحب احترام، صاحب عزت، صاحب مقام کسی کی اولاد ہے، کوئی خاندان ہے، تو وہ خاندان مصطفیٰ، سادات خاندان اور بنو ہاشم کے یہ خاندان ہیں جن کو زکوٰۃ لگ ہی نہیں سکتی۔ اب اگر یہ لوگ سفید پوش ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان الا ماشاء اللہ آج امت نے بھلا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم سے کوئی بدلہ اپنی تبلیغ کا، اپنے نبی ہونے کا، تم تک رب کا پیغام پہنچانے کا نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ۔ جو میرے عزیز ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ مودت، ان کا احترام، ان کے ساتھ جو تمہارا ادب کا رشتہ ہے اس کو قائم رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہمارے اپنے سگے ماں باپ ہوں اور ایک بچہ امیر ہو جائے اور وہ خود تو عیش کر رہا ہو تو ماں باپ کو وہ پوچھے ہی نہ، اور وہ یا وہ لوگوں سے لے کے کھا کے گزارا کر رہے ہوں تو یا پھر ان کو کوئی پوچھنے والا ہو ہی نہ، تو یہ کتنی رسوائی کی بات ہوگی، کتنی بے عزتی کی بات ہوگی دنیا کے اندر بھی۔ تو جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خاندان سادات جو ہوں گے وہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر اتنی قسم پرسی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، مفلسی کی زندگی، تو ان کے پاس اگر ہم رہ کے عیش کرتے ہوں گے تو کل اللہ کے دربار میں جا کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ان کے ساتھ یہ جو کیا ہوا سلوک ہوگا اس کی جسٹیفیکیشن کیا پیش کریں گے؟ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جن سے جا کے ہم نے شفاعت طلب کرنی ہے، جن کی بارگاہ میں ہم نے امید رکھنی ہے کہ ان کے حوض کوثر سے ہمیں سیراب کیا جائے گا، آپ کی شفاعت سے ہم پل صراط گزریں گے، آپ کی شفاعت سے ہمارے اعمال تولے جائیں گے، آپ کی شفاعت سے ہمیں جنت اتارا جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ اگر ایک عام بندہ جس کی اولاد بالکل جاہل، ان پڑھ، نافرمان ہی کیوں نہ ہو، تو یہ گھر کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کے سامنے کبھی بھی وہ ماں باپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ لوگ آ کے ان کے سامنے ان کی پٹائی کریں، ان کو گالیاں دیں، ان کی بے عزتی کریں۔ ایک عام ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ یہ رویہ اور یہ عزت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو جو کائنات کے والی ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو اللہ کے محبوب، جن محبوب کو رب یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب تمہارا جو چھوٹے سے چھوٹا عام معمولی سا معمولی گناہ گار امتی ہوگا، جب تک آپ اس کے معاملے میں بھی راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں جنت میں بھیجنا بند نہیں کروں گا، اس میں بھی تمہاری رضا چاہوں گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے لوگ جو ہیں وہ جب اتنی تکلیف میں ہوں اور ہمارے درمیان ہوں اور ہمیں پرواہ بھی نہ ہو، تو کیا اس بات سے آقا راضی ہو جائیں گے؟ یا ان کو اگنور کر کے جب ہم جا کے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری شفاعت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں اس چیز کا قطعاً دھیان نہیں ہوتا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو زکوٰۃ سے، فطرانے سے، فدیہ سے کرنی ہے، تو اب چونکہ سادات کو یہ لگتا نہیں تو چلو چھوڑو ہی نہیں، پھر اب ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری سگی اولاد سے زیادہ
ہمارے سگے بہن بھائیوں سے زیادہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سفید پوش جو سادات ہیں، ہم ان کے گھر جا کے منت کر کے ہدیہ ان کو پیش کریں، کہ ان کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ کوئی ہماری بے بسی کی وجہ سے یا مفلسی کی وجہ سے آ کے ہمیں دے کے جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہوگا، ہم زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے، فطرانہ تو دے نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا، پھر جس طریقے سے ہم اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں پھر اس طریقے سے ہم ان کو جا کے پیش کریں۔ بلکہ اگر کبھی اپنی اولاد کی ضروریات کو روکنا پڑ جائے اور اپنی ذاتی ضروریات کو پینڈنگ کرنا پڑ جائے تو وہ کر دو، مگر اس امید پر کہ وہاں جو گیا ہے وہ پتہ نہیں 70 گنا نہیں 70 کروڑ گنا بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تمہیں ریٹرن ہو جائے۔ تو اس چیز کی طرف ہمارا دھیان دینا اشد ضروری ہے۔ آپ سب کے اوپر لازم ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس چیز کا خیال رکھیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے آپ اس کام کی طرف توجہ دلائیں، اپنے گھر والوں کے، اپنے بزرگوں کی، اور اپنے کمانے والے جو آپ کے گھر میں احباب ہیں ان کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں اس خوبصورت پوائنٹ کی طرف توجہ دینے سے اللہ پاک کو بڑا انعام ہمیں عطا فرما دے۔ جب اچھی نسبتیں تلاش کر کے ان میں اچھے کام شروع کیے جاتے ہیں تو یقین کیجئے رب ذوالجلال ان میں اتنی برکت ڈالتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس ایک کے بدلے میں نہ جانے اللہ پاک آپ کے کتنے مسائل حل فرما دیتا ہے، کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ میں پچھلے 1-2 دن میں کامنٹس پڑھ رہی تھی اپنے عزیزات کی جو ماشاءاللہ روز ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں، تو جب 3 رمضان المبارک کو سیدہ خاتون جنت علیہ السلام کی نسبت سے بیان ہوا اور آپ کی سخاوت اور اس کا ذکر ہوا، تو انہوں نے اپنے علاقے میں اسی دن یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک سیدہ فاطمہ الزہرا ویلفیئر سوسائٹی بنائی۔ یہ وہ بچیاں جن کا مطلب کوئی پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی کچھ نہیں ہے، وہیں اسی دن کے فیض سے وہاں یہ اناؤنس کیا، اور پھر انہوں نے وہ پکس بھیجی کہ مجھے اب فگر یاد نہیں ہے کہ کتنی ساری یتیم بچیوں کے لیے عید کے گفٹ پیک انہوں نے بنا کے، تو اس عید سے اس کا باقاعدہ آغاز کیا کہ یہ ویلفیئر سوسائٹی جو آپ کے نام سے چلی ہے یہ ہمیشہ اس پہ کام کرے گی، اور اب یہ 1 سال تو نہیں کرے گی، جب تک یہ چلیں گے یہ لوگ تب تک چلے گی۔ آپ دیکھیے کہ جس نے فیض لینا تھا ایک دن کے بیان سے کتنا بڑا فیض لے گیا۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو سے سادات کے لیے توفیق مانگ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس سے زیادہ توفیق آپ کس کے لیے طلب کریں گے، اور اس سے زیادہ کس کے لیے ہماری مدد فرمائیں گے، اور اس سے زیادہ کس کام سے آپ کو خوشی ہوگی کہ جب ہم آپ کی اولاد کے لیے توفیق مانگیں گے کہ ہمارے راستے آسان کیے جائیں، ہمیں توفیق دی جائے اور ہمیں شعور دیا جائے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں سادات اکرام جو سفید پوش ہیں ان کو سٹیبل کریں، ان کو عزت دیں، ان کا احترام کریں۔ تو یقیناً جب کسی کی بیٹی کسی سیدہ کو مقام دے گی، عزت دے گی، تو کیا پتہ اس کی آنے والی 7 نسلوں تک اللہ پاک عزتیں تقسیم کر دے۔ تو اس پوائنٹ کی طرف توجہ فرمائیے، میری یہ گزارش ہوگی آپ سے۔ جی، اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ یہ تو ہو گیا ایک اجمالی خاکہ۔ اب جو زیورات ہوتے ہیں ہمارے پاس، خواتین کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک تنازع چل رہا ہوتا ہے، آج تک بھی اس پہ بحث رہتی ہے۔ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ جو زیور ہم نے پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو اسپیئر پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ کوانٹٹی پوری ہو جائے۔ 7.5 تولے سونا ہے تو اتنا، چاندی ہے تو 52.5 تولے، یہ جب دونوں اپنی اصلی حالت میں اس لیول پہ اس کوانٹٹی میں پورے ہو گئے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ کا سونا چاندی جہاں بھی ہے، خواہ وہ لاکر میں ہے، خواہ وہ کہیں رکھا ہوا ہے، خواہ وہ آپ نے پہنا ہوا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس سونا اتنا نہیں ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، مگر دونوں کو ملائیں تو ایک نصاب بن جاتا ہے۔ ایک نصاب ضروری نہیں کہ اب سونا بنے، چاندی کا بھی اگر بن گیا نصاب پورا تو پھر بھی آپ پہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ یہ کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھی صرف سونا ہمارے پاس اتنا ہے تو باقی بے شک 20 لاکھ بینک میں پڑا ہوا تو اس طرف توجہ نہیں جاتی، تو اگر سونا 7.5 یا 7.25 تولے ہو گیا تو اس کو وہ کم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیوائڈ ہو جائے، آدھا اس کو دے دیں آدھا اس کو دے دیں، زکوٰۃ ختم ہو جائے۔ مگر یہ جو باقی چیزیں ہیں
ان کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. وہ تو خالص سونے کی بات ہے، مگر سونے کے ساتھ آپ کے پاس مال دولت مل گیا اور وہ مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی، پھر بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب اسی طرح سے اگر آپ کا بینک بیلنس ہے جو سال پورا اسپیئر ہے، اس کو ملائیں زیور کے ساتھ تو زکوٰۃ لازم. آپ نے خرید و فروخت کے لیے، جیسے بعض لوگ آج کل انویسٹ کر دیتے ہیں، زمین خرید کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو ہم اس کو بیچ کے تو پھر کچھ کر لیں گے. تجارت کی غرض سے جب آپ نے پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے اور ادھر آپ کے پاس 4 تولے سونا ہے، وہ 7.5 تولے سے کم تو ہو گیا، مگر دوسری طرف جب پلاٹ کی رقم ساتھ ملی تو وہ پتہ نہیں کتنے نصاب پہ پہنچ گیا. اب اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح سے آپ نے کوئی اور چیز جو تجارت کے لیے خریدی ہوئی ہے، یا آپ کا کوئی بزنس ہے، یا باہر کوئی کاروبار چل رہا ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی مل ہے، کوئی فیکٹری ہے، اس میں جو سامان بنتا ہے تجارت کے لیے جو جاتا ہے، اس کے اوپر جو آتی ہے رقم یا پروفٹ یا آپ کے پاس آتا ہے، اس کے اوپر جب شامل ہوگا وہ بھی زکوٰۃ شامل ہو جائے گی ساتھ. تو یہ تمام طریقے ہمارے لیے سمجھنے بہت ضروری ہیں. صرف چاندی اور سونے کی بات نہیں ہوگی. چاندی اور سونے کی بات عام ہم اس وقت کرتے ہیں جب خالی چاندی خالی سونا ہے، وہاں یہ بات ہے. اور جب کچھ یہ کچھ وہ ملا اور مل کے ایک نصاب بن گیا تو پھر ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اب رہ گئی بات کہ سال کی بات. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے جتنے شرعی احکام ہیں وہ سارے منظم ہوتے ہیں اور یاد رکھے جاتے ہیں اسلامی تاریخوں کے ساتھ. وہاں جنوری فروری عیسوی تاریخوں کا حساب نہیں رکھا جاتا. مطلب زکوٰۃ کا، اس کا حج کا، روزے کا اور دیگر عدت کا، طلاق کی عدت ہے یا بیوہ ہونے کی عدت ہے، جو بھی ہے، ان سب کا حساب یاد رکھیے کہ اسلامی مہینوں سے رکھا جاتا ہے. اگر آپ نے دوسرے مہینے کا حساب رکھا تو وہ نہیں قبول کیا جائے گا. تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ جب ہم ان کا حساب رکھیں گے اور ایک پورا سال اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ چیزیں آپ کے پاس پیر رہیں اور پھر سال کے بعد جا کے آپ نے کیلکولیٹ کیا تو وہ جتنا بنے گا اس میں سے آپ کی زکوٰۃ ہوگی. اب ہولان ہول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پورا سال گزرنے کا یہ مطلب ہے. فار ایگزامپل آج 27 رمضان ہے، آج اللہ نے آپ کو مال دیا اور وہ اتنا تھا کہ آپ اس سے صاحب نصاب بن گئے، زکوٰۃ دینے کے قابل اتنا تھا. یہ سامان آپ نے رکھا، اگلے سال کا 27واں روزہ آ گیا، سال پورا گزر گیا. اس دوران اگر آپ کا مال درمیان میں کم ہوا، تھوڑا رہ گیا، پھر آیا، پھر تھوڑا رہ گیا، پھر آیا، پھر تھوڑا رہ گیا، مگر آخری 27ویں روزے پہ جا کے وہ پھر پہلے دن کے برابر نصاب کے مطابق ہو گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا، تو وہ جتنا بھی مال ہوگا اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. درمیان میں کم ہونے کا کوئی حساب نہیں رکھا جائے گا، نہ اس کا اعتبار کیا جائے گا. آغاز میں پورا تھا، آخر پہ پورا تھا، اب آپ کو جتنا بھی مال ہے زیادہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہوا ہے، وہ سارے کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ اسلامی حساب ہوگا. اور یہی چیزیں دیکھی جائیں گی کہ وہ بے شک 2 3 4 مال اکٹھے کر کے زکوٰۃ بنے یا ایک کی بنے، جیسے بھی ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگی. اب یہاں ایک چیز اور آسانی سے سمجھنے کا یہ طریقہ ہوگا. کچھ تو یہ ہے کہ آپ کی آمدن آ رہی ہے، مختلف ذرائع سے آ رہی ہے. کوئی آپ کا بزنس ہے وہاں سے آ رہی ہے، کوئی ٹھیکہ ہے وہاں سے آ رہی ہے، کوئی زمین ہے وہ کرائے پہ اس کی آ رہی ہے، کوئی مکان کرائے کا اس کا منی آ رہا ہے، کرایہ ماہانہ آ رہا ہے. تو یہ مختلف سورسز ہیں آپ کے. دوسری طرف ہر مہینے آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہیں. کچھ بلز ہوتے ہیں، کچھ سامان خورد و نوش ہوتا ہے، کچھ باقی واجبات ہوتے ہیں. ایک طرف یہ چیزیں، ایک طرف یہ چیزیں. اب زکوٰۃ دینے کی کیا صورت ہوگی؟ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے. اب زکوٰۃ کی یہ صورت ہوگی کہ جتنی طرف سے آپ کا مال آ رہا ہے، بے شک وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، وہ کپڑا ہے، وہ پیسہ ہے، وہ غلہ ہے، ان سب کی مالیت پورے ماہ کی یا پورے سال کی جب بھی آپ نے حساب کرنا ہے اس کو ایک لسٹ بنا لیں. دوسری طرف جتنے واجبات ہیں آپ کے ایک مہینے کے، آپ اس کی لسٹ بنا لیں. یہ 1 نمبر لسٹ ہوگی، یہ 2 نمبر لسٹ ہوگی. 1 نمبر آمدن کی، دوسری نمبر خرچ کی. اب اس کو بھی ساری چیزیں جمع کر کے ٹوٹل کر لیں جتنے کی مالیت ہے.
دوسروں کو بھی ساری چیزیں جمع کر کے ٹوٹل کر لیں جتنی مالیت وہ بنی ہے۔ اب جو پہلے والی لسٹ تھی آمدن کی، اس میں سے اخراجات والی لسٹ کا ٹوٹل مائنس کر دیں، بہت آسان طریقہ ہو جائے گا۔ آپ اس میں سے ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جو حاصل تفریق ہے وہ کیا ہے، کیا وہ اتنی رقم بنی ہے جو پورے سال سے آپ کے پاس ہے، اور پھر اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے؟ اگر اتنی ہے تو اب کیا کریں، اب وہ جو بھی آپ کی رقم بچی تھی نا تفریق اور مائنس کرنے کے بعد، اب آپ اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ دے دیں، بات ختم۔ ایک ایک چیز کو اس طرح سے اگر کرنا مشکل ہوگا تو آپ اس میں سے 40واں حصہ نکال کے زکوٰۃ دیں گے، یہی آپ کی زکوٰۃ کا طریقہ ہوگا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوگا۔ اب رہ گئی بات سونا اور چاندی اصل آپ کے پاس ہے، مطلب زیورات بنے ہوئے ہیں، اب آپ اس کی زکوٰۃ کیسے دیں گی؟ یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میں ایک ایک چیز کو اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جہاں ایک پیسے کی بھی غلطی رہ جائے گی آپ مجرم رہیں گے۔ آپ کے پاس زیورات ہیں، ان کے اندر نگ لگے ہوئے ہیں، سونے کے زیورات میں، چاندی کے زیورات میں نگ لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب قیمت لگوانی ہے تو وہ نگ نکال کر جو باقی سونا یا چاندی ہوگی، ہر سال کے مطابق آپ ان کی قیمت لگوائیں گے کہ اب آپ کے پاس جتنا زیور ہے اس کی قیمت کتنی بن رہی ہے، کون سی قیمت، جس پہ آپ نے بیچنا ہے، خریدنا نہیں۔ یعنی بکتے ہوئے سونا سستا بکتا ہے، خریدتے ہوئے مہنگا خریدا جاتا ہے۔ تو جس پہ آپ کو خریدنے کی کا ریٹ ملے گا، وہ خریدنے کا ریٹ موتی نگ نکال کر، اس کی جو لڑیاں وغیرہ وہ نکال کر، جتنا سونا ہوگا اس کی جو قیمت لگے گی اس کا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اندازے سے یہ کر لوں اور اندازے سے میں زکوٰۃ ادا کر دوں، تو یاد رکھیے کہ آپ سخت گناہ گار ہیں۔ ایک پیسہ بھی آپ کا کم گیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، جتنی بھی ہماری ہمشیران یا بچیاں جو سن رہی ہیں جن کے پاس زیورات ہیں، کیا زندگی میں کبھی آپ نے ایسا کیا؟ جب نہیں کیا تو پھر اللہ کو قصوروار مت ٹھہرائیں کہ اتنا ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ہمارے جو ہیں وہ فلاں بھی نقصان ہو گیا، فلاں بھی برکت نہیں ہوتی، فلاں بھی ہو گیا۔ بھی پچھلے سال میں ایک عزیزہ ہمارے پاس آئیں اور وہ کچھ زکوٰۃ کی رقم پیش کرنے کے لیے بچیوں کے لیے، تو وہ آ کے خود سے ہی بتا رہی تھی کہ مجھے آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ سوچئے آپ مسلمان بیٹیاں ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان مائیں ہیں، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہمیں، بلکہ ہمیں کا مطلب کہ ان کے شوہر کو بھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ ہماری ہر سال میں لاکھوں روپیہ زکوٰۃ ہے، اور آج میں پہلی مرتبہ زکوٰۃ لے کر آئی ہوں، تو اب پیچھے والی کا کیا ہوگا؟ تو میں نے گزارش کی انہیں کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ آج پتہ چلا ہے تو آپ یہ عذر نہیں رکھ سکتے کہ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کی ذمہ داری تھی پہلے پتہ کرنا کہ جب ہمارے پاس مال ہے تو کیا اس کو ہم ایسے ہی خرچ کرتے جائیں گے یا اس کا کچھ شریعت کا ضابطہ بھی ہے؟ تو اگر آپ نے نہیں کیا، اللہ پاک نے اب آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کا پہلے تو شکر ادا کریں، اور پھر اگر ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو آہستہ آہستہ پیچھے کا اپنا جو آپ کے بس میں ہے حساب کر کے اس کو جمع کریں اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے معاملات ایک ہماری بچی یا بہن کے نہیں ہوں گے، بے شمار لوگ ہیں جن کے یہ معاملات ہیں۔ تو یہ ہے اتنی باریکی جس کے بغیر آپ کی زکوٰۃ زیورات کی ادا نہیں ہوتی۔ اب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زیور تو لے لیا، لیکن اب شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی چلتی رہتی ہے۔ بیوی زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتی کہ میں کہاں سے دوں، مجھے کون سا میرا شوہر پیسے دیتا، تو شوہر کہتا ہے میں تمہاری زکوٰۃیں کہاں سے ادا کروں۔ یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے اور زکوٰۃ کوئی بھی ادا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اگر تو سسرال نے آپ کو زیور دیا مستعار شادی کے لیے، یا کبھی کبھار وہ اپنی شوشا کے لیے آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ کسی کی شادی پہ پہن کے چلے جائیں، ہماری عزت بن جائے، بھی ہماری بہو کے پاس بڑا زیور ہے، اور انہیں آپ کو دیا نہیں ہے، مالک نہیں بنایا، ایسی صورت میں زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں سسرال والے کہ نہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور نہ آپ کو اس کا مالک بنا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ سونا دے دیا انہوں نے، اور وہ اتنا ہے کہ 7.5 تولے بن گیا، یا چاندی اور وہ ملا کے اتنی رقم بن گئی،
تو اب اس صورت میں آپ کے شوہر اگر اتنی گنجائش اور وسعت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے یا وہ ویسے ہی کہہ دیں کہ میں نہیں زکوٰۃ ادا کرتا، تو یاد رکھیے کل کو اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہے۔ مجرم آپ ہیں جو زیور کی مالک ہیں، بشرطے کہ آپ مالک ہوں۔ اب آپ کہیں گی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ جو سارا زیور ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ پیسوں کے بغیر بنا ہوا۔ اللہ پاک نے یہ تو قید ہی نہیں لگائی کہ پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر آپ وہ زیور بھی تو دے سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے اگر قیمت لگائی، آپ کی ایک انگوٹھی، دو انگوٹھیاں آپ کے زکوٰۃ کے رقم کے برابر آتی ہیں، تو آپ کو وہی زکوٰۃ میں دینی ہوں گی۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ بیچ کے پیسے زکوٰۃ کے لیے دیں یا زیور ہی زکوٰۃ کے ضمن میں دے دیں، لیکن وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ یہ عذر پیش نہیں کر سکتی، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتی تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ وہ بیچ دیں، زیور بیچ کر کسی اور کام میں لگا دیں، کوئی ضرورت کی چیز بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ آتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک جوان بیٹی ہوتی ہے، اور انہیں دو بڑے بڑے سے کنگن پہنے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرماتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کی زکوٰۃ ادا کی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے زکوٰۃ ان کی کبھی نہیں ادا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ ذرا سمجھانے کا اور رغبت دلانے کا طریقہ دیکھیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہارے ان بازوں پہ آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو کبھی یہ پسند نہیں کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم زیور پہنو گی اور اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو پھر تمہارے بازوں پہ اور تمہارے جو وہ اعضاء ہیں جن پہ زیور پہنا جاتا ہے، وہاں سب دوزخ میں جا کے آگ کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اور ڈر اور خوف کا عالم کیا ہوتا ہے مسلمان بندہ، مرد ہو یا عورت، اس کے اندر، اور حقیقی معنوں میں اسلام ہے کیا کہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اس بچی نے، جوان بچی ہے، اس نے اپنے بازو سے کنگن اتارے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول کر لیجیے۔ یہ مقام ہے مسلمان کا۔ اور ہم ایک انگوٹھی کو ساری زندگی سنبھال کے اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم گزارا کر لیتے ہیں، ساری زندگی گزارتے ہیں، اسے انگلی سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بے شک آپ وہ اتنے موٹے ہو جائیں کہ وہ اندر پھنس جائے، اور اتنے پتلے ہو جائیں کہ اس کے اوپر دھاگے لپیٹ لپیٹ کے آپ کو پہننا پڑے، آپ اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ تو اسلام یہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ چل کے دیکھیں نا، آپ اس کی مان کے دیکھیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کیا کیا عطا کرتا ہے۔ آپ ایک چیز کے لیے مر رہے ہیں تو اللہ آپ کو 70 دینے کا وعدہ کر رہا ہے، 700 دینے کا وعدہ کر رہا ہے، مگر آپ اس نیک نیتی سے دے کے دیکھیں۔ تو میری تمام بہنوں سے محبت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے شوہروں کو پریشرائز مت کریں کہ ان کو گناہ ملے گا جب آپ کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو گناہ نہیں ملے گا، ہاں اگر انہوں نے آپ کو دیا نہیں، آپ کی ملکیت میں نہیں دیا، پھر تو واقعی وہ گناہ گار ہیں یا ان کے ماں باپ گناہ گار ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں، مالک آپ ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ذمہ دار ہیں، جیسے مرضی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اگر ایک عورت اپنا کچھ زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرتی ہے تو وہاں شوہر اگر منع کرے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ ساس اور سسر منع کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ یا اس کی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، اس کو پیسے دیں، وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے زیور میں وہ تصرف کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گی، کوئی روکنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ آج سامعات محتشم، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں زکوٰۃ سے انکار ہو رہا ہے، کہیں نماز سے لاپرواہی ہے، کہیں حج ادا کرنے میں سستی ہے، کہیں قربانی کی جگہ پہ ایسی تحریکیں اٹھ گئی ہیں، وہ جہاد کے نام پہ فنڈ جمع کر رہی ہیں اور لوگوں کو قربانی سے روک رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم کون ہیں؟ کیوں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کچھ معلوم نہیں ہمیں۔ آج ہم ایک طرف تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں سنورتی سجتی جا رہی ہیں۔ کس سے؟ کارپیٹ سے، شاندار لائٹ سے، اے سی لگا کر، شاندار پنکھے لگا کر، کولر لگا کر، رنگ برنگی لائٹس لگا کر، سج دھج کے ساتھ مساجد بنائی جا رہی ہیں، مگر نماز کے وقت میں دروازہ کھول کے دیکھیں، آپ کو گنتی کے ہی لوگ وہاں نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا رخ ہے۔
ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو آسائشوں کے ساتھ اللہ کے قریب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے نا کہ آج ہمارے گھروں میں یہ نہیں، دیکھیے شیطان کی چال دیکھیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو اے سی لگے ہوئے تو مسجد میں اے سی نہ ہو، ہمارے گھروں میں تو کولر لگے ہوئے تو مسجد میں کیوں کولر نہ ہو، ہمارے گھروں میں تو کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں تو مسجد میں کارپیٹ کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ کمپیریزن رکھنا، کہ جو تمہارے گھروں میں ہو وہ مسجدوں میں بنانا۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی آرام دہ زندگی آ گئی ہے تو اب بھی مسجدوں میں نمازی نظر کیوں نہیں آتے؟ سہولتیں اتنی ہیں جو ہم مسجدوں کو مہیا کر سکتے ہیں تو نمازی کیوں نہیں آتے؟ یہ تو سوچ نہیں آتی۔ سوچ یہ آتی ہے کہ ہمارے گھر میں اے سی ہے تو یہاں اے سی کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہاں بھی آرام طلبی اپنی ہے، اللہ کے حکم کا پاس نہیں ہے۔ تو عزیزات محتشم، ان چیزوں کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے قریب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علم دین اور اعلیٰ درجے کا تقوی، خوف اور خشیت ہمیں اللہ کے دین کے قریب لائے گی۔ اور اسی کام کے لیے درسگاہوں، مدارس دینیہ اور جامعات اسلامیہ کو آباد کرنا پڑے گا۔ رب کی معرفت، علم شریعت اور برکات طریقت کسی درسگاہ اور کامل استاد سے اگر نہیں سیکھیں گے تو مسجدوں میں کون جائے گا؟ کوئی سیکھے گا تو مسجدوں میں جائے گا۔ کسی کو نماز کا، عبادت کا پتہ چلے گا تو کوئی مسجد میں جائے گا۔ اور اگر یہ سکھانے کے لیے نہ درسگاہیں ہوں گی نہ کامل استاد، تو پھر مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ کون توبہ کرے گا؟ آہوزاریاں کون کرے گا؟ کون اپنے رب کو منائے گا؟ یہ وہ جماعت ہوتی ہے جو ان مدارس اور درسگاہوں میں اساتذہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے جب بیٹھتی ہے تو پھر اس کا مقام یہ بن جاتا ہے جس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی جنتی کو، کسی بخشے ہوئے کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا ہے تو وہ طالب علموں کی جماعت کو دیکھ لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوبوں کو راضی کر لے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا محبوب کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کا طالب علم ہے وہ میرا محبوب ہے۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر تلاوت کلام اور اس کا ورد کرتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں دولت سکون لے کر، اور رحمت اپنے سائے میں لے لیتی ہے اس مجمع کو جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر رب کریم اس جماعت کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے۔ تو یہ شان ان لوگوں کو کہاں سے ملی؟ گویا یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت ان عام سے لوگوں کو مدرسوں میں بیٹھنے سے اور ان گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنے سے ملی۔ اور یہ مرتبہ آپ یہاں بیٹھے ہوں، وہ چٹائی ہو، وہ کرسی ہو، وہ میز ہو، وہ چیئر ہو، کچھ بھی ہو، آپ کون ہیں؟ غریب ہیں، امیر ہیں، کمی ہیں، چودھری ہیں، کوئی غرض نہیں اس سے۔ جب آپ اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو جو شان آپ کو مل رہی ہے وہ بیش قیمت مال و زر دینے سے بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور وہ کیا شان ہے کہ رب آپ کا نام لے کے اپنے فرشتوں میں ذکر کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہر گھر جو مسلمانوں کا گھر تھا وہ درسگاہ ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر میں نیک پرہیزگار عورت ہوتی تھی، علم دین اور محبت قرآن خود ہی اس عورت کے ذریعے سے آنے والی نسل میں منتقل ہوتی جاتی تھی۔ جیسا پچھلے دن میں نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، اور پھر اس سے پہلے زبیدہ خاتون کے محل کے ماحول کا ذکر کیا کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود گھر کے ماحول کا تقدس، اس کی شان کا عالم یہ تھا
کہ 300 حافظات اس محل میں جا بجا قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی اور وہ نورانی نغمہ الاپا جاتا رہتا ہر وقت۔ یہ گھر تھے، یہ پرہیزگاری تھی، یہ تقوی تھا، یہ مسلمان عورت کا مقام تھا۔ آج گھروں سے یہ نور، یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ عمل، یہ ذوق، یہ روحانیت کا ماحول الا ماشاء اللہ رخصت ہو چکا۔ اس ماحول کی پاکیزگی کو واپس لانے کے لیے مدارس دینیہ کا قیام، ان کی ترقی اور ترقی کے لیے ہمارا پرخلوص تعاون اشد ضروری ہے، ورنہ آج ہماری 90% خواتین جو روزانہ کامنٹ کر کے بتا رہی ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا کہ ہمارا یہ دین ہے، یہ ہمارے اسلام کی شان ہے۔ تو سوچئے کہ اگر مزید کچھ سال ایسے گزرے اور ہماری توفیقات میں اضافہ نہ ہوا تو پھر ہماری آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ میں نے اس موضوع کو کیوں اس کے اندر شامل کیا، یہ بتانے کے لیے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں آ کر دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے وہ زکوٰۃیں لے جاتے ہیں، اور جا کے انہوں نے اپنے جو بینک بیلنس بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ ایک عام متوسط بندے سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، گھر گھر میں جا کے مانگتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، لپٹ لپٹ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر حالات یہ ہیں اس لیے کہ ہم نے تحقیق چھوڑ دی اور ان کو فراڈ کرنے کے کھلے راستے مہیا کر دیے۔ ادھر دین تباہ ہونے لگا، دین کو زوال آ گیا، مسلمان کو اپنی پہچان نہ رہی، اپنے دین کی عزت کا کوئی احساس نہ رہا، اور پھر بہت سے ہمارے بہن بھائی یہاں تک بھی زبان درازی سے اوائڈ نہیں کرتے کہ مدارس میں کیا ہے، مدارس کو دے کے کیا کرنا ہے، وہاں جا کے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر مدارس کو آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی بہن، بیٹیاں، مائیں جس بربادی اور تباہی کے راستے کی طرف جا رہی ہیں وہ جائیں گی، اور جدھر آپ کی اولادیں، آپ کے بیٹے پوتے نواسے جا رہے ہیں پھر وہ اسی طرف جائیں گے، پھر کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا، کوئی آپ کو دین سے وابستہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے اعتراض کی، خرابی کی، کمزوریوں کی، تو وہ کس شعبے میں نہیں ہوتی؟ کہاں نہیں ہوتی؟ جس طرح باقی تمام شعبوں میں تسلیم کی جاتی ہیں اور ان کی گنجائش ہوتی ہے، اس طرح مدارس کے شعبے میں یا علوم دینیہ کے جو انسٹیٹیوٹس اور مدارس ہیں وہاں پر بھی اگر کہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے برداشت کرنا چاہیے۔ برداشت کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ جس طرح سے ہم اصلاح کے پہلو وہاں نکالتے ہیں یہاں بھی نکالنے چاہیے۔ ایسے دور میں علماء کرام نے ہمیشہ یہی لکھا ہے کہ ابھی آغاز میں نے بھی عرض کیا کہ جس صدقے سے آپ بہت بڑا فائدہ دین کو یا معاشرے کو یا مسلمان کو پہنچا سکتے ہیں وہی صدقہ سب سے افضل ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جہاں بے حیائی، فحاشی، بے پردگی، ناچ گانا، اس کے سوا کچھ نظر جب نہیں آ رہا الا ماشاء اللہ، تو پھر آپ کس طرح سے اپنی قوم کو واپس لائیں گے؟ ایک ہی راستہ ہے، انہیں قرآن سے جوڑنا پڑے گا، انہیں حدیث اور سنت کے علم اور عمل سے منور و مزین کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جب حکومت سرپرستی نہیں کرے گی، مخیر حضرات بھی نہیں کریں گے، تو غریب عوام، جو وہ طبقہ جو نہ اسکول پڑھ سکتا ہے نہ کالج پڑھ سکتا ہے، اور مدارس میں بھی اگر ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر ان کی تعلیم کا کیا بنے گا اور ہمارے معاشرے کا لیول کیا بنے گا؟ تو سامعات محترم، یہاں گزارش میں یہ کر رہی ہوں کہ افراط و تفریط کا شکار ہونے کی بجائے ہم سب کو، میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارے بھائی ہوں، ہمارے باپ ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری بہنیں اور مائیں ہوں، سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہ کیا؟ ایک دیانت، ایک صداقت اور ایک دین کے ساتھ اخلاص۔ ہر کوئی اس درد کو محسوس کرنے لگ جائے گا تو یقین کیجئے کہ میں تو دعوے سے یہ کہتی ہوں کہ عورت جب کھڑی ہو جاتی ہے کچھ کرنے کے لیے تو وہ کچھ کر دکھاتی ہے۔ اگر 10 عورتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور وہ ڈٹ گئی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور 100 مرد دوسری طرف کھڑا ہے، تو کامیاب عورتیں ہو جائیں گی جب وہ ڈٹ جائیں گی۔ تو میں پچھلے کئی دنوں سے یہ گزارش کر رہی ہوں، تو آئیں نا، اپنی طاقت دکھائیں، میدان میں آئیں، مردوں کو بھی بتائیں
اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے بتائیں، زمانے کے اندر اپنا لوہا منوائیں اور دنیا کو بتائیں کہ عورت اصلاح پیدا کر سکتی ہے، معاشرے کو سنوار سکتی ہے، گند ختم کر سکتی ہے. اور آپ جب یہ کریں گی تو پھر سوچیں کہ آپ کا مقام دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. جب ہم کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ آپ چیلنج قبول کر لیں. برائی کے چیلنج ہم اگر قبول کر سکتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو یہاں تو فائدے ہی فائدے ہیں. قرآن فائدے دے رہا ہے، حدیث فائدے دے رہی ہے، حضور کے فرمودات عالیہ فائدے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑی سپورٹ کیا ہے؟ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارے بازو پہ دوزخ کے آگ کے کڑے اور کنگن ہوں؟ اتنے الفاظ کانوں تک پہنچے تو اتار کر صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں، اور بتا دیا قیامت تک کی عورت کو کہ عورت جب دین کی طرف مائل ہوتی ہے تو پھر اس کے نزدیک ان زیورات کی اور ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جب اسے اللہ اور اس کے رسول محبوب ہو جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، علماء ہوں، غیر علماء ہوں، ویسے مخیر لوگ ہوں، متوسط لوگ ہوں، سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے ساتھ دین کی ضروریات کو لے کے چلیں. اور صرف ایک ٹرینڈ یہ نہیں بن جانا چاہیے کہ صرف عوام خدمت کریں. جن علماء کو اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی ہیں، کشائش عطا فرمائی ہے، کاروبار دیے ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ان کے اچھے گھر ہیں اور اچھا کھاتے پیتے ہیں، یہ ان علماء کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح باقی لوگ طالب علموں کی کفالت کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو کر کے دکھائیں. اپنے مدارس کے اندر پڑھنے والے بچوں میں کتنے فیصد بچوں کو وہ خود سنبھال سکتے ہیں، وہ سنبھال کے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم ذاتی طور پہ اپنی اولاد کی طرح ان بچوں کو پال کے پڑھا رہے ہیں. اور ہاں، جو سفید پوش علماء ہیں ان کے ساتھ لوگ ملیں اور لوگ مل کے ان کی خدمت کریں اور پھر اپنے عوام کو خود اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لائیں. یہ کام ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم جن کی اقتداء میں چل رہے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا جو کردار تھا دین کے لیے، جن کو ہم ماڈل مانتے ہیں اور جن کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آپ کاروبار کرتے تھے، مضبوط کاروبار تھا آپ کا، اور آپ اپنے علاقے میں اور مدارس کے اندر دیکھتے تھے کہ جہاں پہ طالب علم پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، تو آپ اپنا بزنس کر کے جو اپنا کاروبار ہوتا تھا اس کی جو کمائی ہوتی تھی وہ مدارس میں بھیجتے تھے اور اس سے طالب علموں کو پڑھاتے تھے، اور خود قیامت تک کے لیے وہ امام اعظم ہے. اس کے باوجود انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ کوئی بڑا احسان تھوڑا ہے میرا. انہوں نے اپنے پیچھے ہزاروں پیدا کیے. تو یہ رول ہم بھی آج ادا کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب ہم خود اپنے ہاتھ سے بھی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلنے والے بہت سے تیار ہو جاتے ہیں. اور جو علاقے سفید پوش ہیں، جیسا کہ میں نے ایک عرصہ آزاد کشمیر کو وزٹ کیا، وہاں کام کیا، اور بڑی مشکلات کے حالات تھے جن میں ادارے بننے شروع ہوئے، اور الحمدللہ آج تو وہاں بھی جگہ جگہ پہ ادارے بن گئے. اور جس وقت میں ہم نے وہاں پہ آغاز کیا جا کے، اس وقت تو ایک دو اداروں کے علاوہ پورے کشمیر میں کوئی ادارہ نہیں تھا. آج بھی وہاں پر ضرورت ہے، اور وہاں جو ہماری بہنیں، بالخصوص میں ان کو مخاطب کر کے بالواسطہ یہ عرض کروں گی کہ آپ کی جو ریشو ہے وہاں پہ، جو آپ کی شرح ہے تعلیم کی، وہ ہمارے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے. آپ جو وہاں کی خواتین ہیں وہ ہماری یہاں کی خواتین سے زیادہ تعداد میں کماتی بھی ہیں، ہیوی سیلری لیتی ہیں، اور پھر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ادارے مضبوط نہیں ہیں، وہاں کا کام مضبوط نہیں ہو رہا. وہاں بہت سے لوگوں کو آپ کے اخلاص کی ضرورت ہے، آپ کے کام کی ضرورت ہے. ان علماء کو تحسین پیش کرنی چاہیے جو اتنے مشکل حالات میں وہاں پہ کام کر کے اپنی بیٹیوں، بیٹوں اور بچوں کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں. اور چند حضرات سے میری بات بھی ہوئی، انہوں نے یہ فرمایا بھی کہ اس طرف خواتین کی توجہ ہونی چاہیے. تو میں چاہوں گی کہ آج کی خوبصورت بات اور خوبصورت موضوع کو آپ اس طریقے سے سنیں، سمجھیں کہ بہت جلد اس پر عمل کرتے ہوئے آپ خاص طور پہ کشمیر کی ہماری بہنیں اور بچیاں جو ہیں اپنے علاقے کے اداروں کو اسٹیبل کریں، ان کے عقائد کو درست کرنے میں ان کی مدد کریں، اپنے بھائیوں اور اپنے بزرگوں کے دست و بازو بن جائیں، اور انہیں بتائیں کہ دین کا کام آج بھی کرنے کے لیے عورتیں موجود ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج اسلام اور مسلمان یہ دونوں ہی زوال، کمزوری اور بے عملی کی پستیوں میں گر رہے ہیں اور انہیں مضبوط کرنا چاہیے، تو پھر
مطلوب کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے غلامان رسول اور عشاقان رسول کی درسگاہوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ دونوں لفظوں پہ غور فرما لیجیے، غلامان رسول اور عشاقان رسول۔ جہاں غلامی نہیں ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا، جہاں عشق رسول نہیں ہوگا وہاں بھی دین نہیں ہوگی، وہاں شر ہوگا، سازش ہوگی۔ اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا، ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اور مفتیان اعظام نے ضروریات دینیہ کے پیش نظر اپنے فتاوی اور اجتہاد سے قوم کی رہنمائی کی کہ دور حاضر میں آپ لوگوں کے فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو بلندی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اپنے صدقات، اپنے ہدیے مدارس دینیہ پہ خرچ کریں اور اسلام کو ایک نئی زندگی بخشیں۔ خرچ کرنے کے البتہ چند طریقے ہیں۔ یہاں پہ کوئی اگر یہ اعتراض کرنا چاہتا ہو کہ آپ کس کس طریقے سے خرچ کریں گے، تو اس کے کئی طریقے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو طالب علم سفید پوش ہیں، جن کے والدین سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ جو ہدیے ہوں گے یہ ان پہ ڈائریکٹ خرچ کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یا پھر ان کا جو ایک وہاں پہ ادارے میں جو ان کا ایک سربراہ ہوگا، جو ان کا بحیثیت وکیل ان کی خورد و نوش کا، ان کی کفالت کا، ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، تو ان کا سرپرست سمجھ کے اس کو دیے جائیں اور وہ ان کی طرف سے ان کی ضروریات کے لیے جہاں مناسب سمجھے وہ وہاں پہ خرچ کرے۔ اور تیسری یہ کہ ان کے جو اپنے اخراجات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، ان کی حیثیت سے ان کو دیے جائیں اور وہ اپنے ڈیوز پھر خود اپنے ہاتھ سے اداروں کو پے کر لیں۔ اس طرح مختلف طریقے جو علماء کرام نے فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں ہم مل کر اپنے دین کو بہت طاقت دے سکتے ہیں، بہت مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے اداروں کو اسلام کے صحیح معنوں میں قلعے بنا سکتے ہیں، جس کی اشد ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب ایک عام بندہ جھوٹ اور فراڈ کر کے ہم سے زکوٰۃ لے جاتا ہے اور وہ مستحق نہیں ہوتا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہوتی ہے اور نہ اس کے لیے وہ حلال ہوتی ہے، تو دونوں خسارے میں گئے۔ جبکہ جب آپ نیک نیتی سے اور اسلام کی زندگی اور اس کی احیاء اور اس کی ترقی کے لیے جب آپ اپنی رقم، اپنی دولت، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی وہ زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے، جو اجر آپ کو پہلے ملنا تھا اس سے پتہ نہیں کتنے 100 درجے زیادہ اللہ پاک اجر کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اور اس صدا کرنے والے کا، خدمت کرنے والے کا جو مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک کسی اللہ والے کے ادارے میں ایک شخص بڑی دل جمعی سے اور بڑے اخلاص سے طالب علموں کی خدمت کے لیے کبھی سبزیاں، کبھی اناج، کبھی گھی اور کبھی کچھ، ہر چیز، یعنی اخلاص اتنا ہے اور انکساری اتنی ہے کہ ہر چیز اپنے کندھوں کے اوپر لاد کے لاتا ہے۔ تو طالب علم جو ہوتے ہیں، زمانہ ہے جو طالب علمی ہوتا ہے وہ ایک اپنا زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں ہر چیز کا مذاق بنانا اور اس کو اس طریقے سے ذکر کرنا یہ مشغلہ ہوتا ہے طالب علموں کا۔ تو جب ہر روز وہ شخص جو ہے وہ اس اخلاص کے ساتھ اپنے کندھوں پہ چیزیں لاد لاد کے لاتا، تو وہ بچے جو ہیں وہ عربی جب پڑھ رہے ہوتے اور الفاظ عربی کے پڑھتے، اور وہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی گردان کو وہ بنا لیا اور کبھی کسی عربی کے فقرے کو مذاق بنا لیا۔ اب اسی طریقے سے وہاں پہ ان بچوں نے لفظ حمار جب پڑھا اپنی عربی کی کتاب میں، تو اس شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طرح سے جیسے گدھا، حمار گدھے کو کہتے ہیں، تو وہ اسی طرح جیسے گدھا لادا ہوا آتا ہے سامان کے ساتھ، تو وہ بندہ اس طرح حال 1-2 دن کے بعد مدرسے میں آتا اور اس طرح لدا ہوا ہوتا۔ طالب علموں نے مذاق میں اس کو حمار کہنا شروع کر دیا، ھذا حمار ہونا، وہ جملہ بن رہا تھا، جملہ اسمیہ، وہ بناتے بناتے سیکھتے سیکھتے انہوں نے یہ کہا جی بھی ھذا حمار ہونا، ہمارا جملہ بن گیا۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے اس شخص تک پہنچی کہ میں تو ان لوگوں کے لیے اتنی قربانی دیتا ہوں اور اتنے اخلاص سے میں لاتا ہوں سامان، تو یہاں یہ طالب علم ایسے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اسے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف پہنچی۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت ہے اور لوگ جنت میں، دوزخ میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو اس ادارے کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو جنت کا حکم دے دیا، تم کیوں نہیں جا رہے؟ تو جو طالب علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جائیں گے؟
تو کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا حمار ہمارے ساتھ نہیں آئے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ شخص اس کیفیت میں اٹھا اور سرشاری کے ساتھ اٹھ کر آیا اس ادارے میں، آ کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم لوگوں نے مجھے قبول کیا تو رب کے ہاں میرا مقام کیا بنا۔ تو دین پر اور دین سیکھنے والوں پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا مقام اس طرح بڑھتا ہے، اور وہ پھر ہر ایک کو اپنے مطابق اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس دور میں یہ شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر اللہ کے یہ مقدس گھر آباد کریں اور مقدس معاشرہ بنانے کے لیے پہلی اینٹ رکھیں، اور اپنے علاقے کے علماء کے دست و بازو بنیں، اور ان اپنے صدقات کے ذریعے سے نہ صرف اپنے مال کو پاک کریں بلکہ اپنی نسلوں کو پاک کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس بارے میں مدد فرمائے۔ میری آج کوشش تھی کہ جو فطرانہ اور فدیہ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، لیکن اب بہت طویل بیان ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بھی شاید تھک جاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز میں آج کل میں جو ٹائم ہے ان دونوں چیزوں کو بعد میں کلپس کی صورت میں ریکارڈ کروا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔